اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم جس آیت کا مطالعہ کرنے لگے ہیں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس کے اندر انتہائی اہم ایک موضوع ہے، اس کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت جو ہے وہ آ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب صاف ظاہر ہے اللہ کا حکم ہے اور فرشتوں کو حکم کیا جا رہا ہے، تو تمام کے تمام فرشتے اللہ کے حکم کے پابند، جن کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی فرما برداری ہے، جو کہ دنیا کی ضرورت سے تو وہ پاک مخلوق ہے، اب وہ تو سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے۔ بادشاہ حقیقی کائنات کے مالک کا حکم جاری ہوا، سجدے میں چلے گئے۔ یہاں ایک بات اول یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ جو سجدہ ہوا یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور اسی کا ذکر سورۃ یوسف میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ اب قرآن کریم کی ان آیات سے بالکل واضح اشاں ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل تک تمام انبیاء کرام کے ادیان میں، دینوں کے اندر جو ہے وہ تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے اصرار کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی سجدے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دین کے اندر سجدہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کرنا حرام ہے، صرف اللہ کو کیا جائے گا۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں قبروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، کسی بڑے کے سامنے جھک جانا، پیروں کے سامنے جو دو نمبری ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ مریدین جو ہے سجدہ ریز ہو چکے ہوتے ہیں۔ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کسی صورت اس کی اجازت دین اسلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے۔ سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو ہوگا۔ اب یہاں یہ بات نوٹ کریں، چونکہ ان کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں ہے، کیا ایک حدیث مبارکہ کی وجہ سے قرآن کریم کے حکم کے بارے میں شرعی اصول کیا ہے، اس پہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ محدثین کا، فقہا کا ایک اصول ہے کہ کوئی حدیث جو درجہ تواتر کو پہنچ جائے، متواتر درجے کی حیثیت اختیار کر جائے، تو وہ حدیث جو ہے قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا حکم جو ہے پھر قطعی ہے، یقینی ہے۔ تو اس کے اصول کے مطابق ایک حدیث کو 10 صحابی روایت کرنے والے ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جائے گا، اگر میرے دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ اکرام کی تعداد جو ہے وہ 20 ہے۔ تو لہٰذا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تصور نہیں ہے، صرف سجدہ اللہ کے لیے ہے، نہ کسی قبر کے لیے ہے، نہ کسی پیر کے لیے ہے، نہ کسی ولی کے لیے، اس مالک کے سامنے جھکا جائے گا۔ کیونکہ یہ بات نوٹ میں نے کروا دی ہے اور بہت اہم بات تھی جو میں نے عرض کر دی ہے۔ اب سنیں، جب آدم علیہ السلام کے بارے میں حکم ہوا تو کیا یہ حکم صرف فرشتوں کو تھا یا اس وقت موجود تمام مخلوقوں کو یہ حکم ملا ہے؟ اس میں جو سب سے زیادہ راجح قول ہے وہ یہ کہ اس وقت موجود جتنی مخلوقیں تھیں ان سب مخلوقوں میں سے اعلیٰ ترین مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہیں، کیونکہ انسان کی ابھی تخلیق ہوئی ہے، اس کا سارا پس منظر، اس کی حقیقت، اس کا کام، اس کے معاملات جو ہیں اب کھل کر سامنے آئیں گے۔ ابھی اس سے قبل تو وہ ساری جتنی مخلوقیں ان میں سے اعلیٰ تو فرشتے ہیں۔ اب لہذا جب اعلیٰ کو حکم ہوا تو گویا کہ ادنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس کی تصدیق بظاہر یہی آیت جو ہے اس کے اندر بھی ہے۔ تو اس وقت جب سب سجدے میں چلے گئے، انکار کر دیا ابلیس نے، اس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا، دور ہو گئے۔ اب قرآن کریم میں مختلف آیات میں اس کے جواب بھی ہیں کہ کیوں اس نے انکار کر دیا، اس لیے کہ میں آگ سے بنا، آدم علیہ السلام مٹی سے بنا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں
پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سرے سے فرشتوں میں تھا ہی نہیں، لیکن اپنے زہد، اپنی عبادت کی وجہ سے یہ اس اعلیٰ معیار درجے کو پہنچ چکا تھا، اس عظیم درجے کو پہنچ چکا تھا کہ یہ بیٹھتا فرشتوں کے پاس تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا، یہاں تک کہ کبھی کبھی ان کو سمجھانے کی بھی یہ کوشش کرتا تھا، اس درجے کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ لہٰذا جب اس نے انکار کیا تو اس وقت اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے نکال دیا، چونکہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ کے حکم ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو لہٰذا اصل حکم سے انکار کا سبب جو ہے وہ بھی اس کا تکبر ہے۔ اس لیے تو فارسی شاعر نے کیا خوب کہا، تکبر عزازیل را خوار کرد۔ تکبر نے تو عزازیل، چونکہ اس کا اصل نام جو ہے وہ عزازیل ہے، ابلیس جو ہے وہ تو اس کی اس حرکت کی وجہ سے نام پڑا ہے، کیونکہ ابلیس کا معنی البسا یلبسو کے معنی مایوس ہو جانا۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو نکال دیا، چونکہ اب یہ بات اس کے طے ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے نکل چکا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اب اس کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس لیے دیکھیں نا کہ قرآن کریم میں اللہ نے اہل ایمان کو بار بار منع فرمایا حکم سے دیا ہے کہ ہر حال آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ہر حال اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، آس امید اللہ کے اوپر ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، یہ تو کفر ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان جس پریشانی میں ہوں، جس مشکل میں ہوں، ان کی اندر کی جو کیفیت ہے، ان کا جو ایمان ہے وہ ہر حال اللہ پہ بحال رہے، اور ان کا یقین یہی ہو کہ اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا، کیونکہ اس کو مایوس ہونے کا حکم نہیں ہے، اس کو ہر حال اللہ کے حکم کے اوپر بحال رہنے، اللہ کے اوپر یقین رکھنے کا حکم ہے کہ رکھے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے تو وہ شیطان ہے۔ اب گویا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں آ کے سر پکڑ بیٹھتا ہے اور ذہن وہاں سے دھو بیٹھتا ہے، تو گویا کہ اس میں بھی وہی خصلت شامل ہو گئی ہے۔ تو ہر حال ہمیشہ حکم ہے ہر کلمہ گو کہ آپ جس مشکل میں بھی ہیں، آپ کی امید، یقین اللہ کے اوپر پختہ ہو، یہ یقین کامل ہو کہ میرا اللہ مجھے اس مشکل سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے نجات دیں گے۔ عرض کر رہا تھا کہ اس نے انکار کیا، اللہ نے اس کو رحمت سے خارج کر دیا، یہ نکل گیا۔ اب قرآن کریم کی آیت کو سمجھیں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے حکم کیا، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، فسجدوا، سب نے آدم علیہ السلام کو بس سجدہ کیا، چونکہ حکم تھا سجدے میں چلے گئے، لیکن الا ابلیس، اللہ کے حکم سے سب نے اللہ کا حکم مانا، سجدے میں گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبارا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کا وہ پس منظر میں عرض کر چکا ہوں، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس لیے میرے بھائی یہ جو تکبر ہے یہ انسان کو تباہی اور بربادی پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ سب سے عظیم خزانہ عاجزی ہے، اپنے دل کے اندر اس کو پیدا کرو، اپنے مزاج میں عاجزی، اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اپنے طور طریقوں میں عاجزی پیدا کرو۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ ہو گیا کافر یا تھا کافروں میں سے، یہ دونوں معنی کر سکتے ہیں، ہو گیا کافر یا تھا ہی کافروں میں سے۔ اب کافروں میں سے تھا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ در حقیقت جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ قبیل کے اعتبار سے تو فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن بیٹھتا انہی میں تھا یہ جنات میں سے۔ تو لیکن جو جن ہیں، جنات میں تو یہ ساری خاصیتیں ہیں جو انسان میں ہیں۔ اب جن جو ہے جیسے انسان میں اچھے ہیں برے ہیں، ایسے جنات میں اچھے برے ہیں۔ جیسے انسان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ساری رات اللہ کے سامنے سجدے میں گزارتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو ساری رات لوگوں کی چوری ڈکیٹی کے اوپر گزار دیتے ہیں، ایسے ہی جنات میں ہیں
وہ بھی اللہ کے نیک ہیں، اللہ کے نافرمان بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، اللہ سے نہ ماننے والے، انکار کرنے والے بھی ہیں۔ جیسے انسانوں کے اندر ہیں ویسے ہی جنات کے اندر ہیں، کیونکہ جنات میں تو یہ تھے، فرشتوں میں تو سب اللہ کے فرما بردار، یہاں تک کہ ان کے تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی فرما برداری اور اسی پہ کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا اسے انہی میں سے تھا، یعنی جنات میں سے، اس لیے اس نے تکبر کیا، انکار کیا سجدے سے، اور پھر یہ ہو گیا کافروں میں اور تھا ہی کافروں میں سے۔